کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی انسان سالوں تک جنگلوں میں بھٹکے، پہاڑوں پر سر پٹکے، راتوں کو روئے، دنوں کو بھوکا رہے اور پھر بھی اسے وہ نہ ملے جو وہ ڈھونڈ رہا ہو؟ اور پھر ایک دن وہ واپس آئے، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، اور اسے وہ چیز اپنے گھر کی چوکھٹ پر ملے جو وہ ہزاروں میل دور ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ کہانی بہت پرانے وقتوں کی ہے، جب نہ بجلی تھی، نہ سڑکیں، نہ کوئی بڑا شہر، بس چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، مٹی کے گھر تھے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا۔ اگر آپ ایسی سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، کیونکہ آج کی یہ کہانی آپ کو آخر تک روک کے رکھے گی۔ بہت پرانے زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر کے باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ ماں نے اکیلے پال پوس کر بڑا کیا تھا، دن رات محنت کی، کپڑے بنے، پڑوسیوں کے گھر کا کام کیا، لیکن اپنے بیٹے کو کبھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہونے دی۔ عمر بچپن سے ہی بہت سوچنے والا لڑکا تھا۔ جب بھی رات کو آسمان دیکھتا، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھتی، ایک سوال جو کبھی رکتا نہیں تھا: اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو کیسے پایا جائے؟ اللہ کی رضا کیسے ملے؟ گاؤں میں ایک بوڑھے عالم تھے۔ عمر اکثر ان کے پاس بیٹھتا، سوال کرتا، باتیں سنتا۔ ایک دن اس نے پوچھا: بابا، اللہ کی خوشنودی کیسے ملتی ہے؟ بوڑھے عالم نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے: بیٹا، اللہ کی خوشنودی کوئی ایسی جگہ نہیں بیٹھی، وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ جو سچے دل سے ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ یہ جواب عمر کے دل میں اتر گیا اور اس رات اس نے فیصلہ کر لیا۔ صبح سورج طلوع بھی نہیں ہوا تھا، عمر نے اپنا پرانا کمبل اٹھایا، کچھ روٹیاں باندھی اور ماں کے کمرے کی طرف گیا۔ ماں سو رہی تھی، چہرے پر جھریاں تھیں، بالوں میں سفیدی تھی، ہاتھ جو کبھی مضبوط تھے اب کانپتے تھے۔ عمر نے دیر تک ماں کو دیکھا، آنکھیں بھیگ گئیں، دل میں کہا: ماں، میں جا رہا ہوں اللہ کو ڈھونڈنے، جب اس کی رضا مل جائے گی تو واپس آؤں گا۔ اس نے چپکے سے ماں کے ہاتھ پر ہونٹ رکھے اور گھر سے نکل گیا۔ ماں نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن ان کے آنسو بہہ نکلے۔ عمر نے قریبی جنگل کا رخ کیا، گھنے درخت، اندھیری راہیں، پرندوں کی آوازیں۔ وہ چلتا رہا گھنٹوں، دنوں۔ جب رات ہوتی وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کرتا، سجدوں میں روتا: یا اللہ، مجھے اپنی رضا دکھا دے۔ دن میں بھوک لگتی تو جنگل کے پھل کھا لیتا، پیاس لگتی تو ندی کا پانی پی لیتا۔ کچھ ہفتے گزرے، پھر مہینے گزرے۔ عمر نے ایک غار ڈھونڈ لی، پہاڑ کے دامن میں، جہاں ہوا سرد تھی اور آواز صرف اپنے دل کی سنائی دیتی تھی۔ وہ وہاں بیٹھ گیا، ہفتوں، مہینوں عبادت کرتا، روتا، سوتا، اٹھتا، پھر عبادت کرتا، لیکن دل میں وہ سکون نہیں ملا جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک خلا تھا جو بھرتا نہیں تھا۔ ایک رات، اندھیری رات تھی، غار میں ہوا بند ہو گئی۔ عمر نے آنکھیں بند کی اور دعا مانگی: یا اللہ، کیا میں غلط راستے پر ہوں؟ کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے جو تو نے مجھ سے منہ پھیر لیا؟ اسی وقت دور سے ایک بوڑھا شخص آتا نظر آیا، ہاتھ میں لاٹھی، پیٹھ جھکی ہوئی۔ وہ غار کے پاس رکا اور بولا: بیٹے، کیا میں رات یہاں گزار سکتا ہوں؟ عمر نے کہا: جی، آئیے۔ بوڑھا اندر آیا، بیٹھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر پوچھا: یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عمر نے سب بتا دیا، ماں کا گھر، گاؤں، اللہ کی تلاش، سالوں کی عبادت۔ بوڑھے نے سن کر ایک لمبی سانس لی، پھر بولا: بیٹے، مجھے ایک بات بتاؤ، جب تم نے گھر چھوڑا ماں سو رہی تھی، کیا انہوں نے تمہیں جانے کی اجازت دی تھی؟ عمر کا گلا بھر آیا: نہیں۔ بوڑھے نے کہا: تو پھر تم نے یہ سفر کی اجازت کس سے شروع کی؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، عمر کا دل دھک سے رہ گیا۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا: بیٹے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اللہ کو اس شخص کی عبادت پسند نہیں جس نے ماں کو رلا کر اس کا گھر چھوڑا ہو۔
یہ الفاظ جیسے آگ کے انگارے تھے۔ عمر کانپ اٹھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بوڑھا جا چکا تھا، نہ اس کی لاٹھی تھی نہ کوئی نشان۔ عمر نے ارد گرد دیکھا، کچھ نہیں۔ وہ دیر تک اسی جگہ بیٹھا رہا، سوچتا رہا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ آیا، وہ چہرہ جو اس نے اندھیرے میں چھوڑا تھا، وہ ہاتھ جو کانپتے تھے، وہ آنسو جو سوتے میں بھی بہتے تھے۔ عمر اٹھا، اس نے کمبل اٹھایا اور پہلی بار سالوں بعد اس نے واپسی کا قدم اٹھایا۔ راستہ لمبا تھا، پاؤں میں چھالے تھے، ہونٹ سوکھے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لیکن عمر رکا نہیں۔ جنگل پار کیا، ندیاں عبور کیں، پہاڑوں کے دامن سے گزرا۔ ہر قدم پر بس ایک ہی چیز ذہن میں تھی، وہ تھی ماں۔ کئی دن بعد جب اس کے گاؤں کا کنارہ نظر آیا، وہی مٹی کا راستہ، وہی پرانے درخت، وہی دھواں اٹھتی چھتیں، عمر کی آنکھیں بھر آئیں۔ گاؤں والوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ عمر آ گیا، یہ تو سالوں پہلے چلا گیا تھا، یہ کیسے بدل گیا؟ لیکن عمر نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، وہ سیدھا گھر کی طرف چلتا گیا۔ گھر کی دیوار وہی تھی، مگر کچھ اور ٹوٹ گئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، اندر سے کسی کی کھانسی کی آواز آئی۔ عمر کا دل ڈوب گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، کھڑکی سے آتی دھوپ کا ایک باریک سا ٹکڑا، اور اس روشنی میں چارپائی پر ماں لیٹی تھی، کمزور، بہت کمزور۔ چہرہ اور بھی پیلا ہو گیا تھا، ہاتھ اب پہلے سے بھی زیادہ کانپتے تھے۔ پڑوسن کی عورت ایک طرف بیٹھی تھی، وہی جو سالوں سے ماں کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس نے عمر کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ آگے بیٹے، بہت اچھا کیا، یہ تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ عمر نے قدم آگے بڑھائے۔ ماں نے آنکھیں کھولی، کچھ دیر تک بس دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر ان کے ہونٹ ہلے۔ عمر، آواز اتنی کمزور تھی کہ شاید ہوا نے بھی مشکل سے سنی۔ عمر دوڑ کر ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ تھام لیا، اور ایک لفظ بھی نہ بول سکا، بس روتا رہا۔ ماں نے کانپتے ہاتھ سے اس کے سر پر رکھا اور بولی، آ گئے؟ اس رات سے عمر نے ماں کی خدمت کو اپنی عبادت بنا لیا۔ صبح اٹھتا، سب سے پہلے ماں کے لیے پانی لاتا، ان کے ہاتھ پاؤں دھلاتا، کھانا پکاتا، جو بھی میسر ہوتا، دال ہو یا روٹی، سبزی ہو یا دلیا، اپنے ہاتھ سے بناتا اور ماں کو کھلاتا۔ رات کو جب ماں سو نہ پاتی، کروٹیں بدلتی رہتی، عمر ان کے پاس بیٹھا رہتا، آہستہ آہستہ ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی تھکن نہیں، کوئی اظہار نہیں۔ گاؤں کے لوگ دیکھتے تو کہتے، یہ عمر تو سالوں جنگلوں میں رہا ہے اور اب گھر کا کام کرتا ہے۔ کوئی ہنستا، کوئی حیران ہوتا، لیکن عمر کو کسی کی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ماں نے عمر کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، بیٹے، تم اتنے سال کہاں گزارے ہیں؟ عمر نے بتایا، جنگل، پہاڑ، غار، عبادت۔ ماں سن رہی تھی، خاموش۔ جب وہ چپ ہوا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عمر گھبرایا، ماں، کیا ہوا؟ تکلیف ہے؟ ماں نے کہا، نہیں بیٹے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ تم نے اللہ کو ڈھونڈا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تم گئے تھے میں ہر رات روئی ہوں، یہ نہیں جانتی تھی کہ تم کہاں ہو، زندہ ہو یا نہیں۔ عمر کا دل چیخ اٹھا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹے، تم نے جو کیا وہ عبادت تھی، لیکن جو اب کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے، شاید اس سے بڑی عبادت۔ مہینے گزرتے گئے، ماں کی صحت کبھی بہت بہتر ہوتی، کبھی بگڑتی۔ عمر نے ایک دن بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سردی میں انہیں گرم رکھا، گرمی میں پنکھا جھلاتا رہا، بارش میں چھت کا پانی اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ ایک رات، بہت سرد رات، ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی، سانس اکھڑنے لگی۔ عمر گھبرا گیا، ماں، آنکھیں کھولیں۔ ماں نے آنکھیں کھولی، چہرے پر عجیب سی سکون تھی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ انہوں نے عمر کا ہاتھ تھاما اور بولی، بیٹے،
مجھے کوئی تکلیف نہیں، بس تم دیکھنا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، موسم آتے گئے جاتے گئے، ماں کا جسم کمزور ہوتا گیا، لیکن ان کی آنکھوں میں ہمیشہ وہی نور رہا جو ایک ماں کی آنکھوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھے۔ عمر روز صبح اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا، پھر سیدھا ماں کے کمرے میں آ جاتا، ان کا بستر ٹھیک کرتا، ان کے لیے پانی لاتا، آہستہ آہستہ ان کی تھکی ہوئی ہڈیوں کو سہارا دیتا۔ یہ کوئی بوجھ نہیں تھا اس کے لیے، یہ محبت تھی، خالص بے لوث محبت۔ ایک شام سورج ڈھل رہا تھا، آسمان لال ہو رہا تھا۔ ماں نے عمر کو پاس بلایا، بیٹے ذرا یہاں بیٹھو۔ عمر بیٹھ گیا۔ ماں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، بہت دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، جب تم گئے تھے تو میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے بچے کو واپس بھیج دے، اسے جو ڈھونڈنا ہے اسے یہاں ہی مل جائے۔ عمر خاموش رہا۔ ماں نے کہا، اور اللہ نے میری سن لی۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹے تم سالوں جنگلوں میں ڈھونڈتے رہے، لیکن جو تم چاہتے تھے اللہ کی رضا، وہ تو یہاں تھی، اس ٹوٹے ہوئے گھر میں، اس بوڑھی ماں کی خدمت میں، اس ایک گلاس پانی میں جو تم مجھے پلاتے ہو۔ عمر کا دل بھر آیا، وہ ماں کے ہاتھ سے لپٹ گیا اور بچوں کی طرح رو پڑا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، رو مت بیٹے، اللہ نے تمہیں واپس بھیجا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس رات عمر نے بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھا، وہی آسمان جسے وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا، وہی ستارے، وہی چاند، لیکن آج پہلی بار اس کے دل میں وہ سکون تھا جو سالوں کی عبادت میں نہیں ملا تھا، ایک اطمینان، گہرا، پرسکون، مکمل، جیسے کوئی لمبے سفر کے بعد گھر آ جائے۔ اس نے سجدہ کیا، لمبا خاموش سجدہ، اور پہلی بار اس سجدے میں اسے کوئی سوال نہیں، بس شکر تھا۔ گاؤں کے لوگ بعد میں کہتے تھے، عمر جیسا کوئی بیٹا نہیں دیکھا، وہ ہر روز ماں کی خدمت کرتا، جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کی خدمت کرے، بغیر تھکے، بغیر اکتائے۔ جب ماں کو بخار ہوتا تو وہ رات بھر ان کے پاس بیٹھتا، جب ماں کو نیند نہ آتی تو وہ آہستہ آواز میں قرآن پڑھتا اور ماں کی آنکھیں بند ہو جاتی، جب ماں کو بھوک نہ لگتی تو وہ پیار سے منا کر ایک ایک لقمہ کھلاتا۔ یہ خدمت تھی، لیکن یہ عبادت بھی تھی۔ سالوں بعد ایک صبح ماں نے آنکھیں کھولیں اور کہا، بیٹے آج میں بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ عمر نے مسکرا کر کہا، ماں یہ اچھی بات ہے۔ ماں نے کہا، نہیں بیٹے، مجھے پتا ہے آج کا دن خاص ہے۔ عمر سمجھ گیا، لیکن دل نے مانا نہیں۔ ماں نے کہا، میرے لیے دعا کرو۔ عمر نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، لرزتی آواز میں، بھری آنکھوں سے۔ ماں نے آنکھیں بند کی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، سانس آہستہ آہستہ تھمتی گئی، اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ عمر بہت دیر تک بیٹھا رہا، ماں کا ہاتھ تھامے، آنسو بہتے رہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ یہ یقین کہ ماں خوش گئی ہے، یہ یقین کہ اللہ نے ان کی آخری سانسیں سنی ہیں، یہ یقین کہ جو خدمت اس نے کی وہ خالی نہیں گئی۔ گاؤں کے بزرگوں نے بعد میں کہا، عمر کو ہم نے جنگلوں میں اللہ کو ڈھونڈتے دیکھا اور ہم نے اسے گھر میں اللہ کو پاتے دیکھا، اور یہی اس کہانی کا سبق ہے۔ کبھی کبھی ہم اللہ کو دور دور ڈھونڈتے ہیں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں، لیکن وہ ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے، اس ماں کے پاس جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس باپ کے پاس جس کے کندھے جھک گئے ہیں، اس بزرگ کے پاس جسے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رضا کسی دور کی منزل میں نہیں، وہ ان چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپی ہے جو ہم اپنوں کے لیے جیتے ہیں۔ اگر آج آپ کی ماں زندہ ہیں تو ابھی جائیں، ان کا ہاتھ تھامیں، ان کے چہرے کو دیکھیں، کیونکہ یہ لمحہ، یہ ایک لمحہ کسی عبادت سے کم نہیں۔ اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں کسی ایسے دوست کو جسے آج ماں کی یاد آئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی اور بھی کہانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔